کل ایک بار پھر ملاقات کا دن ہے اور ناظرین ہمارے ملاقات اسپیشلسٹ حسن ایوب صاحب سے. یار 6 بندوں کے نام ہیں, ایک جرنلسٹ ہے اس کے اندر. سو ملاقات کل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پہلا نام کس کا ہے؟ ظاہر ہے سی ایم صاحب کا ہے. نہیں ہوگی. اوکے. بیرسٹر دوسرے بابر سلیم سواتی صاحب کا نام مشکل ہے. اسد کیسر صاحب وہ ملتے رہتے ہیں ویسے کہ وہ بھی مشکل ہے. جنید اکبر صاحب کو تو بالکل آپ اجازت نہیں دیں گے. نہیں. جھگڑا صاحب کو آپ کہتے ہیں کرا دیتے ہیں. کروا دیں یار, شریف آدمی رہنے دیں, ابھی کیا جلدی ہے. کل کسی کی ملاقات نہیں کل کلی کی کسی کی اور وہ جرنلسٹ کی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے. نہیں, کل کسی کی ملاقات کل کسی کی ملاقات ہے جمعرات. اچھا, جمعرات کو ملاقات نہیں ہوتی. اچھا صحیح ہے. اور آفریدی صاحب کی ویسے بھی نہیں ہوگی. کابینہ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی خبر؟ مزمل اسلم صاحب غیر متنازع ہیں. میں پوچھ لوں, میں نے کہا ضیاء الحق صاحب سے پہلے پوچھ لوں کہ ضیاء الحق صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں غیر متنازع نام جو ہے نا ان کو شامل کیا جائے گا, تو مزمل اسلم صاحب کے اوپر تو آدھی اسمبلی کہہ رہی ہے جی بندہ کے پی کے کا ہی نہیں ہے, تو اس کو جو ہے وہ وزیر خزانہ لگا رہے ہیں. حالانکہ جھگڑا صاحب کا نام لیا ہے, یہ پہلے بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں, اور اگر یہ منتخب نہیں ہے تو مزمل اسلم صاحب کون سا منتخب ہے؟ اور اگر کیا کمپٹنٹ نہیں تھے جب تیمور سلیم جھگڑا صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں, کمپٹنس ان کی لیک کرتی ہے؟ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. تو چونکہ یہ مزمل اسلم کا نام جو ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ہی آیا تھا, وہ تو کہنے کوئی نام نہیں, انہوں نے ہی ان کو ریکمینڈ کیا تھا. حالانکہ اس وقت بھی اوکے پہلے بھی تو حالانکہ اس وقت بھی تیمور جھگڑا کا نام سامنے آ رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی مزمل اسلم کو ہی رکھا جائے. اور بیرسٹر سیف 2 نام ایسے تھے کہ جن کے پر بانی پی ٹی آئی ہمیشہ انسسٹ کرتے تھے کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے. جب علی امین گنڈاپور تھے تو وہ کابینہ میں رہے ہیں, اور ابھی بھی جب ہماری سی ایم کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے سہیل افریدی کے ساتھ آف دا ریکارڈ, تو اس میں مزمل اسلم کا نام سامنے آیا ہے کہ یہ نام تو کابینہ میں ہوگا. لیکن آج کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اور بانی پی ٹی آئی نے جھگڑا صاحب کی تو اب دیکھنا ہے کہ آیا کابینہ میں جھگڑا صاحب کا کوئی چانس ہے, کیونکہ کل یہ جو لوگ ہیں نا جن کے نام آئے ہیں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر موقع مل جاتا ہے تو کل ساری کابینہ فائنل ہو جائے گی. آپ کو لگ رہا ہے جھگڑا صاحب اس ٹائم اس وقت جو ہے اس دفعہ ہوں گے وہاں پہ پارٹ آف کیبنٹ, پولیٹیشل کیبنٹ؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ ہاں, پی ٹی آئی کے اندر جو ہے تو ایک 3 رکنی وہ ہے کمیٹی ہے جو کہ اس تمام جو نامینیشن ہے ان کے حوالے سے اپنی سجیشن دیتی ہے کہ آیا یہ ان کو کابینہ میں شامل ہونا چاہیے کہ جن میں شاہ فرمان ہے, قاضی انور ہیں اور بریگیڈیئر مصدق ہیں. تو پہلے بھی یہ نام جب گئے تھے تو ان کی جانب سے ان پر اعتراضات سامنے آئے تھے جو کہ میڈیا میں بھی آئے تھے, تو وہ اعتراضات بدستور ابھی موجود ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. چلیں کابینہ جو ہے تو جس طرح حسن بھائی جی ہاں میں بولے میں نے کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ پھر چودھری صاحب کے پاس اندر کی خبر ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. جیسے حسن بھائی بتا رہے ہیں کہ مختصر کابینہ ہوگی اور نان کنٹروورشل لوگ ہوں گے, جس میں نان کنٹروورشل لوگ ہوں گے, جس میں ویسے وہ اگر ضیاء الحق صاحب اگر آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے تو کوئی نان کنٹروورشل غیر متنازع پی ٹی آئی بندہ رہ گیا پیچھے؟ ویسے آئی ایم جسٹ آسکنگ آن لائٹر ٹون. تو یہ تو میں پی ٹی آئی کی جانب سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے نظریے میں جو نان کنٹروورشل ہے. ویسے تو چودھری غلام حسن صاحب, چودھری غلام حسن صاحب دی سیاست میں کون نان کنٹروورشل ہے؟ ہمیں سیاست تو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کا کیا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پالیٹکس از ایوری ڈیز مارٹرڈم. روزانہ آپ کو اس کے اندر شہادت بھی لینا پڑتی ہے, پھر آپ دوبارہ لڑتے ہیں, دوبارہ جنگ میں جانا پڑتا ہے. اچھا, یہ چودھری صاحب ضیاء الحق صاحب آپ کی بڑی گہری نظر ہے کے پی میں, اور آپ کی عموماً باتیں درست ہوتی ہیں, اور آپ اپنی کوئی خواہشات کے گھوڑے بھی نہیں دوڑاتے, اور یہی ہونی چاہیے ایک اچھے تجزیہ کار اور صحافی اور اینکر پرسن اور نمائندے کے طور پر. میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ یہ جو سفر طے کیا علی امین گنڈاپور سے سہیل افریدی تک پی ٹی آئی نے, آیا اس میں جو ان کے مقاصد ہیں اعلانیہ اور خفیہ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نئی ناکامیوں کو دعوت دیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے ضیاء الحق صاحب, میں اس لیے ایڈ کروں تاکہ آپ تھوڑا سوچ لیں, اس کو ذرا اچھے طریقے سے جواب دیں. جی ضیاء الحق صاحب. جی سہیل افریدی چونکہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں, کافی جوشیلے ہیں, اور وہ اپنی اسی جوشیلے انداز میں اس وقت حکومت میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں تو جوشیلے انداز میں ہی آ رہی ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جتنی یوتھ ہے ان کو دوبارہ جو ہے ایکٹیو کیا جائے, کیونکہ علی امین کے خلاف کافی گروپ بندی ہو چکی تھی اور ان سے یوتھ ناراض بھی ہو رہی تھی, اسپیشلی
بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے. تو اب یہ 24 نومبر کو آئی ایس ایف کی یوم تاسیس بھی ہے, تو اس حوالے سے یہ ایک آپ نے دیکھ رہا ہے کہ 3 انہوں نے جلسے بھی کیے ہیں, بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اور اس میں کافی ان کو پذیرائی ملی ہے. تو اب جو اصل ہے ایک تحریک چلانے کی جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے, تو سہیل افریدی لگتا ہے کہ اس تحریک کے حوالے سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر حکومت میں معاملات پہ دیکھا جائے تو دیکھیں یہ تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں, کابینہ نہیں بنا سکے, حالانکہ یہ پہلے سے ہی کہا دیا گیا تھا کہ جی آپ نے کابینہ بنا لینی ہے 8-10 لوگوں کے تاکہ ایک حکومت کا نظام بھی چلے, لیکن وہ نہیں چل سکا. علی امین کے اوپر بھی یہ اعتراضات ہوتے تھے کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, ان کو اجازت نہیں ملتی, اور پھر ان کے حوالے سے جو ہے تو کافی سازشیں بھی چلتی رہتی تھیں کہ شاید وہ خود نہیں ملتے. اب سہیل افریدی 3 مرتبہ جا چکے ہیں, وہ ملاقات جواب نہیں دیا تم نے, سادہ سا جواب ہے کہ خرابی آئی ہے. گورننس تو آپ بتا رہے ہیں کہ خراب ہو گئی ہے اور ویسے تحریک خوش ہو گئی ہے, جماعت خوش ہو گئی ہے. گورننس کے معاملات جو ہے تو اس پہ کافی اثر پڑا ہے. چلیں ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ. جاتے جاتے میری ریکویسٹ ہے حسن صاحب, چونکہ آپ ملاقات اسپیشلسٹ ہیں, یار جیل سے کوئی تھوڑی بہت اگر خبر آ جاتی تھی, آپ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ اتنا تسی متھا لایا, اب وہ ان کو منع کر دیا آپ نے, وہ بات نہیں کر سکتی میڈیا کے اوپر. کر رہی ہیں جی, کل بھی کب بات کی ہے؟ کل کی انہوں نے عظمیٰ خان سے پہلے گفتگو علیمہ خان نے کی, پھر عظمیٰ کو دی انہوں نے. ان کو ملاقات بھی نہیں ہوتی نا یار, کیا ہو گیا.